عثمان ڈار صاحب کے گھر کل ریڈ کی گئی، وہ آج ڈی پی او صاحب سامنے آ گئے ہیں، کل ہی سامنے آ گئے تھے، اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اور ایک قانونی ریڈ تھا، خواتین نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی کہ ان کو شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے۔ شاہین صاحبائی صاحب نے کل جو فساد کھڑا کیا تھا آرمی چیف کے خلاف، پتہ نہیں کون سا وہ خناس ہے، چنگے بھلے بزرگ لوگ کہ وہ جھوٹ بولنے کے اوپر آگے ہوئے ہیں، پروپیگنڈا کرنے کے اوپر آگے ہوئے ہیں۔ جیل سے یہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں مریم بی بی کے خلاف۔ مریم بی بی کے خلاف نفرت ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا بوجھ جنرل عاصم منیر کے سر کے اوپر آ رہا ہے، اور کم از کم اس کے خلاف تو آواز اٹھائیں یار، خدا کا واسطہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ خبریں کچھ کافی ساری رہ گئی تھیں تو ان پر بات کرنا بہت ضروری تھی، اور خصوصاً جو عثمان ڈار صاحب کے گھر کل ریڈ کی گئی، وہ آج ڈی پی او صاحب سامنے آ گئے ہیں، کل ہی سامنے آ گئے تھے، اور انہوں نے جو گفتگو کی، ان کی گفتگو پاکستان کے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر چلی ہے، اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر ایک اشتہاری ملزم تھا عمر ڈار، اس کو گرفتار کرنے کے لیے ہم گئے تھے، اور ایک قانونی ریڈ تھا، اور اس ریڈ میں جو ہے وہ بڑی خواتین نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، ہمارے مطلب ہم بڑے سیدھے سچے سوترے پاک دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، اور خواتین جو تھیں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی غلط قسم کی زبان استعمال کی۔ یہ جو ڈی پی او صاحب ہیں محمد حسن اقبال، اللہ ان سے پوچھے گا کہ ان کو شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے۔ اور میرے پاس ایک سوشل میڈیا پر چلنے والی، اور خصوصاً جو عثمان ڈار صاحب ہیں، انہوں نے اپنے 6 سالہ بیٹے کی، اپنی بیگم کی، اپنے اہل خانہ کی، عورتوں کی ایک آڈیو ریکارڈ تھی۔ اب اگر یہ فیک ہے تو اس آڈیو کو جھوٹا ثابت کرنا پاکستان کے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ سچی ہے تو اس سے غلیظ ویڈیو، اس سے غلیظ آڈیو میں نے نہیں سنی۔ یعنی کہ وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے نہیں ہیں، ایک 6 سال کے بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو سناتا ہوں ابھی کہ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں۔ 6 سال کا بچہ اور عورتیں، ان کے ساتھ یہ تشدد، یہ ذلالت، یہ الزام پاکستان کے بالآخر چیف آف آرمی سٹاف کے سر کے اوپر آئے گا کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو نیوٹرلائز کر رہے ہیں ہم، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کے احکامات ہوں گے کہ یوں کر دیں وہ کر دیں۔ ہوتا یہ ہے، یہ کہاوت ہے ایک، کہ جب کوئی بادشاہ کسی باغ سے ایک سیب توڑتا ہے تو اس کی فوج جو ہے وہ پورے کا پورا باغ اجاڑ دیتی ہے۔ تو بادشاہ کو ہوش کرنی چاہیے۔ میں جنرل عاصم منیر صاحب کو سمپل اتنا کہہ رہا ہوں کہ وہ نیچے دیکھیں کہ ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے، ان کے کیونکہ یہ ہمیں بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ یہ مطالبہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ان سے ہے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے جو پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کر کے عمران خان صاحب کو کھڑا کیا تھا، اس کو ڈسمینٹل کرنا بھی پاکستان کی فوج اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے، لیکن یا کہہ رہے ہوں گے، لیکن ان کے نیچے والے کیا کر رہے ہیں؟ اتنا ظلم نہ کریں کہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں، فار گاڈ سیک۔ اس کو سمجھیں، اس کو سوچیں۔ میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جرت اتنی ہے، یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے، یہ جو ہمارے بڑے بڑے پولیس افسران ہیں، ان کے اندر جرت اتنی ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو طلب نہیں کر سکتے، اور 6 سالہ بچے کے اوپر تشدد کرنے سے باز نہیں آتے۔ بغیرتی کا لیول یہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ظلم ہے، اور ظالم آدمی جو ہے اس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہوتی۔ یہ بہت غیر انسانی سلوک کیا گیا، اور شدید میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ آپ سب کو کرنی چاہیے اس کی مذمت، اس قوم کو مذمت کرنی چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی عورتوں کو، بہو بیٹیوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کو ترس نہیں آتا یار؟ آپ کون سے جانور ہیں آپ؟ یہ پولیس والے جو وہاں پر گئے تھے، خدا کا خوف کریں۔ میں بھی آپ کو سناتا ہوں، باقی بہت سی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اور پھر ایک اور بات، چلے میں تھوڑا سا جذباتی ہو رہا ہوں، تو میں اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو باقی خبروں کو میں پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، ان کے مقابلے میں ایک چیتی آ گئی ہے،
150 سی جی 150 پی پی 150 سے وہ الیکشن لڑیں گی. اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ایک ادنا سی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ہاتھوں شکست کھا جائے. یہ جو بغوان پورہ کا علاقہ ہے نا، باغبان پورہ، ہم اس کو بغوان پورہ کہہ دیتے ہیں، وہاں سے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے ان کے اطلاعات ہیں کہ وہ جمع ہو چکے ہیں یا وہ کروانے والی ہیں. اور ان کا نام اور وہ بیک گراؤنڈ کہ کیوں وہ مریم نواز کو ہرا سکتی ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ دو اس کی بڑی میجر ریزنز ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. شاہین صاحبائی صاحب نے کل جو فساد کھڑا کیا تھا آرمی چیف کے خلاف، اس سے متعلق ایک بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. جو ایک دن پہلے یعنی کہ منڈے والے دن، پیر والے دن، کچھ صحافیوں کا کھانا تھا، وہاں پر ایک پاکستان کے معروف صحافی نے شاہین صاحبائی صاحب سے متعلق ایک انکشاف کیا تھا. میں وہ انکشاف بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس لیول کے جو ہیں وہ ہم دیانتدار لوگ ہیں جو صحافت بھی کرتے ہیں. اور حامد میر صاحب کی واپسی ہو چکی ہے. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ حامد میر صاحب تقریباً 1 سال کے لیے جو ہیں وہ ان کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. اور خیال یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ جی کہ کاشف عباسی صاحب کے اوپر بھی پابندی لگ گئی ہے، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو یہ سارے خیال جو ہیں یہ افواہیں ثابت ہوئی ہیں. اگر کسی نہ کسی لیول کے اوپر کوئی نہ کوئی ناراضی ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ کوئی کسی بندے کو کوئی بات بری لگتی ہے، ہمارے جو چونکہ پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک اس وقت کام وہ والا کر رہی ہے جس کا مطالبہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کا ہے. میں بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ اس کا اچھا رزلٹ نہیں آئے گا، چونکہ یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے، اور مطالبہ بھی ہے ذرا لگے لپٹے انداز میں. اور ویسے تو نواز شریف صاحب نے بہت اعلان بھی مطالبہ کیا تھا. تو وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ یار کہ پاکستان کی سیاست میں جتنا گند آپ نے لوگوں نے پھیلایا تھا وہ سمیٹیں. تو وہ جو سمیٹنے کے چکر میں جب لوگ آواز اٹھاتے ہیں، جس طرح میں نے بھی آواز اٹھائی عثمان ڈار صاحب کے اہل خانہ سے متعلق، تو کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگ جاتی ہے. لیکن جب بات بری لگتی ہے تو وہ اپنا میسج جو ہے وہ ریلیونٹ کوارٹرز تک کنوے کر دیتے ہیں کہ یار یہ ہم شوق سے نہیں کر رہے، یہ حاملے حاضہ کے مطالبہ کے اوپر یہ والا کام کیا جا رہا ہے. تو پھر وہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ، اور پھر وہ بات سنی بھی جاتی ہے، تھوڑا سا غصہ بھی ہوتا ہے، وہ آگے پیچھے ہو جاتی بات، تو کام چل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی 100 دن کی پابندی لگی. حامد میر صاحب بھی ذرا کھل کے بات کرتے ہیں، اور بعض جو ان کے ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ پاپولر سٹانس لیتے ہیں. اچھا پاپولر سٹانس کیا ہوتا ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتی یہ والی بات کہ اگر آپ کو کوئی ظلم اور زیادتی نظر آ رہی ہے، آپ سمجھ بھی رہے ہوں کہ یہ بنیادی طور پر غلطیاں، دیکھیں ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کوئی جواز نہیں ہوتا. اس کا اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر پروجیکٹ عمران خان جنہوں نے لانچ کیا تھا، اگر آپ نے پروجیکٹ عمران خان ختم کرنا ہے تو لانچ کرنے والوں کو پہلے پکڑیں، اپنی صداقت، اپنا اخلاص ثابت کریں، پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کے اوپر یقین بھی کریں گے اور لوگوں کو پھر زیادتی لگے گی نہیں، کیونکہ قانون اپنا راستہ اختیار کر رہا ہوگا. جب قانون سے نظر بچائیں اور اپنے لوگوں کو قانون سے بچائیں، اور عثمان ڈار اور ان کے اہل خانہ جیسے جو لوگ ہیں ان کو آپ پکڑنا چاہیں، تو پھر سر میرے جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ چیخ اٹھتے ہیں اینڈ کے اوپر کہ یار یہ زیادتی ہے، یہ مت کریں. تو حامد میر صاحب بھی جو باتیں کر رہے ہیں ان کے اوپر گلا شکوہ ہوگا لوگوں کو کہ جی کہ یہ پاپولر سٹانس لے رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. تو اپنے بھی ہمیں گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اگر اس کے اوپر کوئی لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو وہ پھر بات باہر نکلتی ہے. تو حامد میر صاحب جو ہیں ان کے اوپر ان سے نہیں لوگ خوش، یہ بھی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اتنے ناخوش ہیں کہ وہ کہیں کہ جی کہ اس کی شکل ہمیں ٹی وی اسکرین کے اوپر نظر نہ آئے. ایسی میرا خیال ہے بات نہیں تھی. اگر کہیں پر کوئی ہلکا پھلکا کوئی گلا شکوہ تھا وہ دور ہو چکا ہے. 1 سال والی بات جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوئی. حامد میر صاحب جو ہیں وہ اپنا انہوں نے شو کرنا شروع کر دیا. کل بھی انہوں نے کیا، آج بھی میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے، پرسوں بھی انہوں نے کیا تھا. تو یہ والی بات ہوگی. شاہین صاحبائی صاحب والی بات میں آپ کے ساتھ شیئر یہ کر دوں کہ پرسوں پیر والے دن ایک کھانا تھا کچھ صحافیوں کا. سینئر ایک صحافی انہوں نے کہا کہ جی کہ یار کہ میں نام اس لیے نہیں ان کا لے رہا کہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی تھی، مجھے بعد میں یہ بات یاد آئی تو اب ان سے رابطہ نہیں ہوا، تو اس لیے نام سے میں گریز کر رہا ہوں ان کا. تو انہوں نے کہا کہ یار کہ وہ پاکستان کے ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر رہے ہیں، ہمارے وہ استادوں میں سے ہیں، اور اتنی وہ بعض اوقات جو ہے وہ
من گھڑت خبر چلا دیتے ہیں کہ یار کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ اتنے قد کاٹ والے آدمی بھی اس طرح کے کام کریں گے. میں نے اور باقی لوگ بھی ان کو بڑی توجہ سے سن رہے تھے. ہم نے سوال کیا کہ کیا معاملہ ہوا سر؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات چلا دی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ مطلب میں نے سے مراد ہے کہ جنہوں نے یہ والی بات بتائی ہے انہوں نے عاصم منیر صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات کروائی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار کہ میں تو آج تک عاصم منیر صاحب سے ملا نہیں. اس پہ منصور علی خان صاحب نے ایک بات کہی کہ جی کہ کچھ دوست ہوتے ہیں وہ آپ ان سے نہ بھی ملے ہوئے ہوں تو آپ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک شغل والی بات کی ہلکے پھلکے انداز میں لائٹ کرنے کو نا صورتحال. تو بہرحال وہ بڑی پرسنل بات تھی ان کی. تو وہ انہوں نے کہا نہیں یار بات یہ ہے کہ شاہین صاحب صاحب سے میں تو 1 کال اوے ہوں. مجھے فون کریں مجھ سے پوچھ لیں کہ بھائی تو نے ملاقات کروائی ہے. تو میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے عاصم منیر صاحب کے ساتھ. تو یہ بات بڑی بے بنیاد اور جھوٹی ہے. تو جو کل انہوں نے ٹویٹ شیٹ کیے ہیں جس طرح سلمان صاحب نے کیے ہیں جھوٹو جھوٹ چتالی پروگرام, اور پتہ نہیں کون سا وہ خناس ہے چنگے بھلے بزرگ لوگ کہ وہ جھوٹ بولنے کے اوپر آگے ہوئے ہیں, پروپیگنڈا کرنے کے اوپر آگے ہوئے ہیں. میں مطلب اس کو مجھ سے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, ہضم نہیں ہوتی. چلیں وہ جو فوجی افسر تھے وہ تو بیٹھ کے ویلاگ شیلاگ کرتے ہیں اپنا اور جھوٹو جھوٹ چلا کے اور خبریں ادھر کی. کچھ فوج کے اندر بھی اس طرح کے ایلیمنٹس ہوں گے جو جھوٹی سچی خبریں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی محبت میں پہنچاتے ہوں گے ان کو, لیکن اس کے بعد وہ اسے پیسے پوسے بھی کماتے ہوں گے تو ان کا تو لالچ سمجھ میں آتا ہے, وہ رسک لے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ ساری عمر آپ کی جناب صحافت کی, ویسے تو ان کے بارے میں جو کہانیاں ہیں وہ بھی یہ کہ یہ بھی شروع دن سے ہی وہ پنڈی کے متی لوگوں میں سے تھے اور انہی کے آشیرواد کے ساتھ ان کی صحافت چلتی رہی ہے. اس طرح کی بھی کہانیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود خیال کرنا چاہیے سفید بالوں کا, حیا کرنی چاہیے. تو یہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ جس کے متعلق انہوں نے بات کی اور وہ کیا کہہ رہا ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. مریم بی بی جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ صنم اقبال نام ہے نا جی ان کا, صنم جاوید, صنم اقبال تو میرے خیال ایک اداکارہ ہوتی تھی. جب ہم آتش جوان ہوتا تھا تو تب وہ ہوتی تھی پی ٹی وی کے اوپر یا پرائیویٹ چینلز کے اوپر ڈراموں میں کام کرتی تھی. اچھا بہرحال پتہ نہیں انہوں نے صنم اقبال سے کسی میں بھول گیا. اوکے, تو یہ صنم جاوید صاحبہ ہیں, یہ جیل میں ہیں. یہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے جو کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کرنے والوں میں ان کا نام شامل ہے. فوجیوں کے گلے پڑ رہی تھیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہی تھیں. والد صاحب ان کے پریشان ہیں. والد صاحب اور دیکھیں کہ اپنے لیڈر کے چکر میں عمران خان صاحب کی محبت میں انہوں نے اپنے والد محترم سے قطع تعلق اختیار کر رکھا تھا. بچوں والی ہیں لیکن جیل میں ہیں کیونکہ انہوں نے ان کا جرم بہت بڑا ہے. جیل سے یہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں مریم بی بی کے خلاف. مریم بی بی کو یہ ہرا سکتی ہے. کیوں؟ یہ نہیں کہ یہ بہت پاپولر ہے اور عمران خان صاحب کا بڑا پاپولر جناب کے کام تیز ہوتے تھے حلال پیگی. نہیں, مریم بی بی پاکستان کی بہت بڑی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے اس کو سخت ناپسند ہے. ایک ناپسند نمبر 1 نواز شریف, نمبر 2 مریم نواز, اور مجھ سے پوچھے تو مریم نواز نمبر 1 کے اوپر ہے. کیونکہ نواز شریف کا تو وہ کچھ جو کر سکتے تھے وہ کر لیا, مزید وہ کیا کریں. لیکن مریم صاحبہ جو ہے 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کو اتنا سرو کیا. مریم بی بی کے پاس ماں سوائے اس کے علاوہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ ایک کہ وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں, نمبر 2 کہ باپ کا ساتھ دیا, ووٹر نے ان کی لیڈرشپ قبول کر لی ان کے والد کی عدم موجودگی میں. شہباز شریف صاحب اتنے بڑے کراؤڈ پلر نہیں تھے جتنی مریم بی بی تھی. مریم بی بی نے اپنے والد کی عدم موجودگی کا جو کہتے ہیں نا کہ وہ کیا اس کو کہیں گے کہ کمی نہیں محسوس ہونے دی, یا کہہ لیں کہ انہوں نے پیسے پورے کرتے یار سادہ الفاظ میں تھی ہون دا حق ادا کرتا. ٹھیک ہے, یہ کوالیفیکیشن ہے ان کی. اور چیلنج کیا اور بلا خوف و خطر چیلنج کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس وقت کی, اور پھر عمران خان صاحب کو بھی کہ جب کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا بولتا نہیں تھا, کمپین چلائی, بڑا کچھ کیا. تو اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ کے اوپر اور کوئی بات نہیں, اس لیے ان کا راستہ روکنا تھوڑا سا آسان ہے نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے. تو نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ آگے بڑے جگہ لے اور سرو کرے قوم کو ان کی جگہ کے اوپر. اب وہ ان کی ایج بھی ہے, ان کی صحت بھی ہے, بڑے مسائل ہیں ان کے,
اور ٹیسٹ ہو چکا ہے مریم کا کہ ووٹر جو ہے وہ مریم کو ہی کی شکل میں نواز شریف صاحب ووٹر کو نظر آتے ہیں. تو بری وہ لگتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ فوجی افسران کافی سارے ہیں, جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ انتہائی نفرت سے ذکر کرتے ہیں. وہ ایک تھے نا اپنے عرفان ملک, وہ جناب وہ جو ڈی جی اے ایس آئی بننے کے چکروں میں تھے اور ان کے والد صاحب نے کارڈ بھی چھپوا لیے ہوئے تھے, فادر آف ہے. تو وہ جو ہیں انہوں نے تو اسمیش کی دھمکی دی تھی مریم بی بی کو. مریم بی بی کے خلاف نفرت ہے. مریم بی بی کا ہر سطح کے اوپر راستہ روکنے کی پوری کوشش ہے. تو مریم بی بی اب وہ ایک خاتون ہے, اچھا مشہور وہ ہو گئی ہیں کہ جی کہ وہ بڑی جیل کٹ رہی ہے, بڑی جیل کٹ رہی ہے. اور کیا کہ جی کہ اس وقت جو زیادتیوں والا ماحول یہ جو بنایا ہوا ہے پاکستان کی یا پنجاب کی یا سیالکوٹ کی یا لاہور کی پولیس نے, کہ خام خواہ لوگوں کی ہمدردیاں ہو رہی ہیں, اور ہمارے ہاں تو ہمدردی کا ووٹ بہت ہوتا ہے, تو ایک وہ بھی ویو چل سکتی ہے. اور پھر جو ہے نا مطلب جو ناپسند کرتے ہیں مریم بی بی کو, وہ تو جناب وہ اس پرٹیکولر اس کیس میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سپورٹ کرے صنم جاوید کو, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو لہٰذا مریم بی بی کو ذرا احتیاط سے کام لینا پڑے گا. مریم بی بی نے اگر الیکشن جیتنا تو خالصتاً اپنے ڈنڈوں کے اوپر جیتنا ہے, جو کہتے ہیں نا کہ اپنے زور بازو کے اوپر جیتنا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو پورا زور لگانا پڑے گا. ادروائز 19-20 بھی ہو گئی نا تو پائن جڑے بھگتنا نا جنہوں نے وہ بھگت جانا نا مریم بی بی کے خلاف. سمجھیں اس بات کو. یہ دیکھیں سیاست ایک عجیب کھڈا کھڈی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, کھڈی کھڈا, ایک عجیب کھڈی کھڈا ہے. یہ چیزیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی ہوتی, تو پیچیدہ معاملہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے چلیں. عمر جو ڈار صاحب ہیں اور عثمان ڈار صاحب, میں یہ پہلے آپ سنیں یہ والی آڈیو. تو جناب علی یہ ہے وہ آڈیو. اب یا تو چیف آف آرمی سٹاف اس کا کروائیں فرانزک, اور اگر یہ غلط ہے تو پھر جو عثمان ڈار صاحب ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, نہیں تو ان پولیس والوں کو پوچھیں. یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا بوجھ جنرل عاصم منیر کے سر کے اوپر آ رہا ہے. میں بہت کھل کے باتیں کر سکتا ہوں لیکن میں اس سے زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا. تو سر ذمہ داری جو ہوتی ہے نا وہ سربراہ کے اوپر ہوتی ہے. اس وقت پاکستان میں نگران حکومتیں ہیں, جون سی بھی حکومتیں ہیں, جو بھی سسٹم چل رہا ہے سب کو پتہ ہے کہ, یا سب لوگ کہتے ہیں, ایک عمومی تاثر ہے, غلط ہوگا مجھے نہیں پتا, کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کی فوج سب کچھ کر رہی ہے. اگر کوئی بہتری آ رہی ہے تو پاکستان کی فوج کے کھاتے میں جا رہا ہے. چلے یوں کہہ لیں کہ اگر ڈالر کنٹرول میں ہے, اگر اسمگلنگ کنٹرول میں ہے, اگر اکانومی ٹھیک ہوئی ہے تو اس کا کریڈٹ پاکستان کی فوج کو لوگ دیتے ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے دیتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو وہ پھر ڈی پی او کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا, وہ اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر آئے گی. اور یہ جو شیر جوان ہیں الحمدللہ پنجاب پولیس کے, ان کی اوقات اتنی ہے اور اس سسٹم کی اوقات اتنی ہے کہ وہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہوا تھا اس سے بھی ہٹ کے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو ٹاپ سٹی کے گھر کے اوپر اس کے مالک کے گھر ریڈ کی تھی, وہاں پہ بھی ایک بچے سے ایک بریگیڈیئر نے
کھلونا چھینا اور جب بچے نے کچھ شور شرابہ کیا اس کے منہ کے اوپر بوٹ رکھا اپنا، پاؤں رکھا اپنا. تو یہ ہیں ہمارے شیر جوان. اور یہ جو پولیس والے شیر جوان ہیں ان کی اوقات اور ان کی بساط اور ہمارے سسٹم کی کل اہمیت یہ ہے کہ ہم سابق وزیر اعظم کو تو ایک کمیشن میں بلا سکتے ہیں، لیکن جنرل فیض حمید کو بلاتے ہوئے ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں ان شیر جوانوں کی. اس کو سوال نامہ بھیج رہے ہیں کہ آپ نے جناب یہ تو نہیں کیا، آپ نے یہ تو نہیں کیا. یہ ہے ہمارے سسٹم کی اوقات. کیونکہ خبر یہ ہے کہ جو فیض آباد دھرنا کمیشن ہے اس نے ایک سوال نامہ تیار کر لیا ہے، اور اس سے زیادہ کوئی خبر نہیں ہے کہ جی بس ایک سوال نامہ تیار کر لیا ہے اور وہ جنرل فیض حمید صاحب کو بھیج دیا جائے گا. تو فیض صاحب کی مرضی ہوگی، وہ لکھ کے بھیج دیں گے ہاں جی وہ میں نہیں سی گیا، میں نہیں پتا، میں تو کچھ کیتا ہی نہیں، میں تو بے گناہ ہے. انہوں نے کہا اوکے عدالت جمع کرا دیں گے، فیض صاحب کر رہے ہیں میں بے گناہ، گل ختم. تو یار خدا کا خوف کریں، مہربانی کریں. اس کو جو سیاسی بگاڑ پیدا کیے ہیں وہ سیاست سے ہی ٹھیک ہونے ہیں، اور جو ہماری پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ پاکستان کے حال کے اوپر رحم کھائیں. کوئی ذمہ داری اپنی بھی قبول کریں، کوئی اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں، کچھ اپنے کندھوں کے اوپر بھی لیں، اور کم از کم اس کے خلاف تو آواز اٹھائیں یار، خدا کا واسطہ ہے. ورنہ کیا کریں یار. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.